یہ پاک کی ساری صحابہ کی جماعت مومن، سارے پکے مومن، سارے پکے مخلص، ساری جماعت سے اللہ راضی ہے، ساری جماعت سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ساری جماعت کامیاب ہے۔ اس مسجد میں بیٹھنے والوں، تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی عظمت کا واسطہ اس بات کو غور سے سننا، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ پکے مومن، سارے صحابہ مخلص، سارے صحابہ کامیاب۔ اب مزہ آ جائے گا میرے اگلے جملے پر۔ ارے جس جماعت کے جنتی ہونے، مومن ہونے اور مخلص ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس ساری جماعت کے امام اور قائد کا نام ہے صدیق اکبر۔ واہ 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 واہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اے جڑے تو سیدنا صدیق اکبر تے جے ڈھلے ہو کے بولے ہو، کسی اور نہ آتے بولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر۔ اور سن لو میرا یہ جملہ توجہ سے، رسالت، سن لو میرا یہ جملہ توجہ سے، اگر نبی کے سارے صحابہ تارے ہیں تو چاند ہے ابو بکر، اگر سارے صحابہ یار ہیں تو یار غار ہے ابو بکر، اگر سارے صحابہ مقتدی ہیں تو امام ہے صدیق اکبر۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، خدا کی خدائی میں انبیاء کے بعد جو سب سے بزرگ تر ہے وہی صدیق اکبر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں، تاجدار صداقت۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں نا، تاجدار صداقت زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی ساری تحریک کا قائد اول صدیق اکبر۔ اب سنیے، تمام صحابہ، یار اگر تو ان تقریر نہیں سنی تو باہر چلے جاؤ کاکا۔ بچے ہی کھڈانے بہ گئے۔ پھر سنو توجہ نال، پھر سنو توجہ نال، حضور کی امت میں سب سے افضل، کہو صدیق اکبر، سب سے افضل، سب سے افضل، نبیوں کے بعد سب سے افضل، بزرگوں برتر، صدیق اکبر بولو نا، بزرگوں برتر۔ اور میں یہ جملہ برملا کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں لگتا وہ نبی اور علی کا جو صدیق اکبر کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتا۔ ابو بکر اس خوش قسمت شخصیت کا نام ہے جسے مسلح نبی نے دیا، جس کی خلافت پہ پہرا علی نے دیا۔ لوگوں میں حیا ہی ختم ہو گئی، ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے کچھ خبیثوں کو عادت پڑ گئی ہے صحابہ اور بالخصوص صدیق اکبر کے حوالے سے بکواس کرنے کی۔ میں ان کمینوں کو کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا پتا، جس کے کندھوں پر نبی، جس کی گود میں نبی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، آئے تو اونچی آواز سے بولیں۔ مقدر دیکھو صدیق اکبر کا، غار ثور ہے، صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا پاک سر ہے۔ ارے جو نالین نبی کے قدموں سے لگے وہ تو عرش سے اونچی ہے، اور جس گود میں نبی سر رکھ دے صرف وہ بندہ بولے جو خوش ہو۔ غار ثور میں صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، اور میرا یہ جملہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سلام ابو بکر تیری قسمت کو، تو نے تنہا حضور کو دیکھا۔ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سلام صدیق اکبر تیری عظمت کو، تو نے تنہا حضور کو دیکھا۔ اچھا ہمارے ہاں بھی بعض تھوڑا پونجی ہے جن کے دماغ میں خرابی ہوتی ہے۔ میں نے اگلے دن ایک مولوی کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا مولا علی کو حضور بستر پہ سلائے دنیا داروں کی امانتیں دے کر، اور خدا کی امانت صدیق اکبر کے پاس تھی۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، خدا کی امانت صدیق اکبر کے پاس تھی۔ علی پاک کے لیے کو بندے دا پتر بن کے لفظ استعمال کر۔ بے حیا یہ نہیں کہتا
کہ بھائی کو اپنی جگہ سلائے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی بھائی کو اپنی جگہ سلائے، یار کی گود کو بستر بنا لیا. تو ہم تو سنی ہیں، ہمارا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جس کو نبی بستر پر سلائے اس علی کو بھی سلام، اور جس کی گود کو بستر بنائے اس صدیق کو بھی سلام. ہمارا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا صدیق اکبر بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لے کر. اب میں آہستہ آہستہ جملہ کہنے لگا ہوں. رضوی بھائی اگر کوئی بندہ اچھی گاڑی رکھ لے دیکھنے والے جل جاتے ہیں، کپڑے اچھے پہنے کئیوں کو بیماری لگ جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ہی حق ہے اچھا کھانا پینا، کوئی اور کیوں کھائے. کسی کا گھر اچھا ہو جلتے ہیں. اچھی گاڑی ہو لوگ بد نصیب جلتے ہیں، اچھا گھر ہو کسی کا بد نصیب جلتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، جس کی گود میں نبی کا سر ہو بغیرت کیسے برداشت کریں؟ جیو مفتی صاحب کیا بات. سبحان اللہ. اچھا یہ دسو تسی ایتھوں نہیں ہو نا سارے، کوئی باہروں تو نہیں آئے تے؟ صدیق اکبر دی گود تے نبی دا سر ہوئے تے تہاڈا چلان کیوں ہو جاندا ہے؟ خوش ہو کے بولو. او کو رب رسول دی بارگاہ جانا جے خوش ہو کے بولو. نہیں اجے مزہ نہیں آیا. اور میں ادھر سنیں آپ کو ایک جملہ بتا دوں. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جتنی نیکیاں دامن میں ہوں، اگر بندے میں صدیق اکبر کا بغض ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اب اگر سمجھ آ گئے تو بولیں صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے. میں چونکہ سر سے پاؤں تک اندر باہر سے فل چشتی ہوں، میں اپنا مزہ لیتا ہوں، آپ کو آئے تو لیں وگرنہ میرا ٹھیکہ نہیں. صدیق اکبر کی گود نبی پاک کا سر، صدیق اکبر کی گود نبی پاک کا سر. میں اگر خود یہ جملہ کہہ دوں، دیکھتا ہوں نا آپ میں کتنا انصاف ہے. رب کی ساری رحمت جدی جھولی چوے. سبحان اللہ اچھی آکھ سکتے ہو. میں اگلا جملہ آکھا لگا، خدا دا پیدا کیتا ہویا سارا حسن جدی جھولی وچ ہوئے. اچھی آواز نال بولو، اور اچھی آواز نال بولو. میں اگلا جملہ آکھا لگا، اگر اس تو بات تسی نہ بولے تو آڑا مقدر. اوے اللہ دی سب تو وڈی نعمت جدی جھولی وچ ہوئے. میں رضوی بھائی یہ جملہ ہولے ہولے آکھن لگا، لیکن تو آنو سنانا. چلو تو آڑا صدقہ ہے سن لیں. صدیق اکبر سلام تیرے مقدرانو، نویکلا محمد ویندہ رہے ہیں. جڑا وڈا میں جملہ آکھے پی گئے ہو تسی. کلا کلا اچھی آواز نال بولو نا، کلا. اور اگلا جملہ سنے آجے، کائنات وچ دو شخصیتاں ایسیاں نے جنہ دی مقدر وچ کلا میرا محمد آیا ہے. ایک ذات ہے خدیجہ پاک دی. اچھی آواز نال بولو. جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا میں موجود رہی، میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضور چاہتے ہی نہیں تھے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کا بنوں. اور صدیق اکبر نے 3 دن اور 3 راتیں تنہا محمد کو دیکھا. یا اللہ ان کو اکیلا کر کے محمد کیوں دکھاتا ہے؟ فرمایا تجھے پتا نہیں خدیجہ بھی محمد پہ لٹ گئی، ابو بکر بھی محمد پہ لٹ گیا. صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے. یا اللہ جڑا بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا وہ انہوں اجازت دے کہہ لوے. میں بس تقریر اس دے ہوتے مکمل کر کے اینڈ کرنی ہے. صدیق اکبر دی گود، نبی پاک دا سر. اے ذرا جنہاں دا ہاتھ ہے وہ ہاتھ چک دے ہو، زبان ہلاؤ، اچھی بولو. میں آج ایک اور گل بھی کر دیا، لائیو جا رہے ہونا تسی بھی سن رہے ہو. عظمت رب کعبہ دی قسم، جڑا صحابہ کرام چو کسی دی بے ادبی کرے وہ بھی سنی نہیں، جڑا اہل بیت چو کسی دی بے ادبی کرے وہ بھی سنی نہیں. جنہیں بے ادبی کرنی ہے کسی اور روڑی تے جا کے منہ مارے. سنیاں وچ بے ادب دی تھاں کوئی نہیں. ایتھے نبی دے یاراں دا بھی ادب تے محمد دے بالاں دا بھی ادب.
بعض بے ادب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر. آپ کہیں گے اس بات پہ تو رک کیوں گیا ہے؟ بھئی میں الحمدللہ پیدائشی طور پر سنی ہوں کہ بلائے عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ کے در پاک کا ادنا سا نوکر ہوں. میں کو پاگل دا پتران جھولی وچ نبی پاک کے صدیق بیٹھا ہوئے تو میں ادھر ادھر تک ہاں. تے نالے میں توڑے کو اور گل پوچھن لگا. افتخار رضوی صاحب نو چھڈو، میں نو چھڈو. شاکر صاحب میرے گھر چلے گئے نے. ہر کسی نے ٹوری جانا ہے، میں بھی ٹور جانا ہے. شاکر صاحب چلے گئے نے. اے دسو غار ہوئے، شاعر لکھے اور گل ہے، پر غار ہوئے وچ یار ہوئے، یار دی جھولی وچ یار ہوئے تے قرآن چ عنوان پروردگار ہوئے. غار علی کوئی گل تے ہے نا. صدیق اکبر دا مقدر ویکھو، صدیق نو یار غار مولوی نے نہیں آکھیا، خدا نے آکھیا ہے. اس یقولو لے صاحب ہی. اور سنو، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، جھولی میں سرکار کا سر انور ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، باقی کتاب میں ہے، بچھو، سانپ. صرف ایک سانپ نہیں سی. انہاں آ کے صدیق اکبر نو ڈنگ مارنے شروع کرتے. پہلا جملہ آکھن لگا جڑے مسلمان طبیعت دے بندے ہو سن لینا، نبی دی محبت دے نام دے ڈنگ نصیباں والے نو نصیب ہوندے. صدیق اکبر نے بڑے ڈنگ کھا دے. اچھا انہاں ٹل لایا. صدیق اکبر آکھیا اج ویکھ لینے ہاں تہاڈا زہر زیادہ ہے یا ساڈا عشق زیادہ ہے. تسی کسی اور نال گل نہیں کرنی ہے، اپنے تک گل رکھنی ہے. جے سپ تے ٹھوئیں ڈنگ نہ مارن تے انہاں دی ذات دا پتہ کس طرح چلے؟ جے صدیق اڈی رکھ کے مضبوطی نال نہ بوے تے یار غار دا پتہ کس طرح چلے؟ انہوں بڑے ڈنگ مارے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پیر ہٹانا تے دور دی گل ہے، میں ہلایا تے نبی نو اٹھایا، پھر یاری کادی ہوئی. اے ذرا میرے ول تکیا جے سب ٹھوئیں ڈنگ مار 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 کے تھک گئے. میں ذرا پھر آکھن لگا کوئی گل نہیں، 12 وج چکے ہون، بلکہ ہون تے 12:30 پہ ہوندے. ہمت ہے تہاڈی. مینوں 8:30 بجے میں کہ میں آ جاواں، کہ جے تے قاری صاحب ہی نہیں ہے، تانوں بھی بیماری ہے. 7:15 بجے نماز ہوئے، 8:30 قاری نہیں آیا. ایک گل مینوں دسو، 3 بجے رات دے محفل مکا کے اگر سویرے دی نماز جماعت نال نہ پڑھی یا اونج نہ پڑھی تے حضور نو کی منہ کھاسو؟ میں محفل نعت تے اعتراض نہیں کر رہا، محفل میلاد تے میرا دل کردا ہے تو صبح دی نماز تک جاری رکھو، لیکن صبح نماز پڑھ کے پھر سمو تاکہ جدی نعت دی محفل ہے وہ تو خوش ہوئے. اگر اجازت ہوئے تو ایک حدیث میں نماز دے بارے سنا دے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے معافی دے دینا. آقا دی حدیث بخاری شریف ہے، حضور فرماندے ہیں جدی نماز اثر چھٹ جائے وہ انج سمجھے میرا جھگا بھی سڑ گیا ہے تو میرے بال بھی سڑ گئے. ہون نہیں بولو گے. جدی اثر دی نماز چھٹ جائے نہ پڑھے وہ انج سمجھے سارا مال ہی ساڑ بیٹھا تے بال بھی ساڑ بیٹھا. جڑا ہر روز گھر بھی ساڑے بال بھی ساڑے وہ بھی عاشق رسول صداوے تے پھر کسے کو حیا لے لوے. ایک اور گل بھی سناواں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردا ہے کدے اپنے مسلے تے کسے اور نو کھڑا کراں تے خود جا کے اس گھر نو تیلی لا دیاں جڑے صبح دی نماز پڑھنی آئے. تے جس گھر نو نبی اپنے ہاتھ نال اگ لاوے وہ بھی کسے عاشق دا گھر ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مرن تیرے دشمن تو نبی دا غلام بن کے جی لے 4 دن. ساری رات اسی نبی دی محفل چ رہیے، صبح دی نماز ہی نہ پڑھیے. حضور دی بارگاہ چ قبولیت نہ ہوئی. جس گھر نو نبی ہاتھ نال اگ لاوے بچانا کنے ہے؟ تے یا رسول اللہ پھر تیری لاندے کیوں نہیں؟ فرمایا بے چھوٹے چھوٹے بچے نے تاں چھڑ دینا، وگرنہ دل کردہ ہے ساڑ دیاں وہ گھر جس گھر والے صبح دی نماز نہیں پڑھ دے. آج کسی کو نماز کی انہوں جی پھر مولوی وچ اپنی لات، مولوی نہیں لات اڑان دے. بغیرت ہے وہ آدمی جس کو اس نماز کا حیا نہیں جسے نبی تحفہ معراج بنا کے لایا. اے ہون جتنے بندے بیٹھے ہو نا میں تہاڈی صورت حال ویکھ لئیے. ہون تہاڈا دل کردا ہے اس مولوی نو گولی مارو، کیونکہ تساں نچ ٹپ کے جنت جانا ہوئے پھر تو مولوی تو اگے جاندے ہو.
نماز دی گل کہہ چھوڑے پھر موت پہ دیے. جس بچے کو دیکھو اس نے نعت کی کتاب پکڑی ہوئی ہے, نبی کی نعت پڑھنا ثواب ہے, لیکن بتاؤ ظہوری صاحب جو نعت لکھے وہ نعت ہے, اعظم چشتی صاحب جو نعت لکھے وہ نعت ہے, امام احمد رضا جو نعت لکھے وہ نعت ہے, وہ 30 پاروں والی نعت جو خدا نے نازل کی ہے اس کو کون یاد کرے گا؟ تم میں حافظوں کی تعداد کتنا ہے, قاریوں کی تعداد کتنا ہے؟ وہ جو محمد کے سینے پر کتاب اتری تھی اس سے تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں روٹی ٹکر نبی کے لنگر سے کھاتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم کچھ نہیں لگتا وہ میرے محمد کا جس کو مصطفیٰ کی کتاب سے پیار نہیں ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے, اس کے بھی مجرم ہم ہیں جو ایک کاپی لے اور ساری زندگی اسی سے نعت پڑھے, اس کو 50-50 60 ہزار اس کی خدمت کرتے ہو, اور جو مسجد میں پورا مہینہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے, آپ کو نماز پڑھائے, کبھی غیرت سے گریبان میں جھانکا ہے, اس کی خدمت کیا کرتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ تو قبر میں پتہ چل جائے گا غلامی کتنا ہے.